السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو ان حضرات نے اپنی عبادات کو کمتر سمجھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ ان میں سے صحابہ کے ایک گروہ نے کہا ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، دوسرے گروہ نے کہا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور تیسرے گروہ نے کہا ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے اور ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پوری ایک طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے ہمارے روزمرہ کی زندگی اور ہماری معمولات زندگی کے حوالے سے بہترین رہنما اصول ہیں، بہترین ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہے، بہترین ہمارے لیے ایک انسٹرکشنز ہے، ایک سمجھیں آپ مینول ہے ہمارے لیے۔ اس میں اتنی باتیں ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم بالترتیب سیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اب یہ نام بھی اچھا ہے محمد انس، یہ کبھی کبھار اگر موقع مل گیا تو کسی اپنے ہمارے گھروں میں کسی بچے کے نام پر نام رکھیں گے، اس کے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اب وہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے 3 گروہ تھے، یعنی 3 گروپس تھے۔ وہ ازواج مطہرات یعنی آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں جو امہات المؤمنین کہلاتے ہیں اور ہم مومنوں کی مائیں کہلاتی ہیں، وہ آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج تھی، بیویاں تھیں، ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اب یہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو اب یہ جب حاضر ہوئے تو یقیناً جیسے ہی پردے کے احکام قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں، سورہ احزاب میں، سورہ نور میں یہ جو پردے کے احکام نازل ہوئے ہیں، تو صحابہ اکرام جو ہے امہات المؤمنین سے باقاعدہ پردہ کیا کرتے تھے اور پردے کا اہتمام تھا۔ بے شمار روایتیں ہیں، یقیناً یہ جب جا کر یہ ملا کرتے تھے تو اس میں سے بہت سارے جب بھی یہ ان سے ملنے کا یا کبھی کبھار سفر وغیرہ میں یا عمرے وغیرہ میں جیسے ہی جب جانا پڑتا تھا تو یقیناً جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی ازواج جو ہے پردہ کیا کرتی تھی۔ تو یہ جو ملنا تھا یہ معاذ اللہ کوئی بے پردگی نہیں تھی اس میں۔ ایک روایت ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں یہ قید کر کے ان کو مسلمان لے کر آئے تھے، لیکن ایک بہت بڑے بادشاہ کی یہ بیٹی تھی، تو آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور سفر میں ہی آقا علیہ السلام نے نکاح کرنے کے بعد صحابہ اکرام کو جمع کر کے چند کھجوریں رکھی اور فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے۔ تب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، سے یہ بھی پتہ چلا کہ ولیمہ اتنا مختصر بھی کر سکتے ہیں بغیر بڑے بڑے آئٹمز کے، صرف چند کھجوریں ہی آقا علیہ السلام کا ولیمہ ہوا۔ اب صحابہ اکرام میں کچھ بے چینی ہوئی اور کچھ کنفیوژن تھا کہ آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا یا نہیں، تو صحابہ اکرام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر آقا علیہ السلام انہیں پردہ کروائیں تو سمجھ لے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی زوجیت میں نکاح میں آ گئی ہیں، ورنہ اگر پردہ نہیں کرائیں تو یہ ایک لونڈی تھی، یہ ایک قیدی تھی، تو ان کا پردہ نہیں ہوا تھا۔ تو جیسے ہی آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی اونٹنی پر تھوڑی جگہ بنا کر پیچھے ان کو بٹھایا اور باقاعدہ ایک پردہ تان دیا، تو
تو جب مسلمانوں میں صحابہ اکرام میں معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، تو تب اسلام میں جو تھا ایک مسلمان آزاد عورت کے حوالے سے پردہ تھا۔ تو یہاں پر بھی جب بھی صحابہ اکرام جو ہے بہت ساری چیزوں پر امہات المومنین، خاص کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر بہت سارے سوالات کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلریڈی آقا علیہ السلام کی بازو میں مدفون تھے۔ تو جب پوچھنے کا باری آئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا وہیں پر ہم دفنائیں، تو تب بھی صحابہ اکرام نے آ کر غالباً حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے آ کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام جو تھے ام المؤمنین اور امہات المؤمنین جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، آقا علیہ السلام کی مقدس بیویاں ہیں، تو ان کی بارگاہ میں آ کر بہت سارے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی خاتون کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے یا پھر بامر مجبوری اگر پردے میں رہ کر کسی خاتون سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل جیسے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بازار میں جانا یا پھر ہاسپٹلس کے معاملات ہوتے ہیں، اسکول کالج کے معاملات ہوتے ہیں، اور مجبوری میں پیسے وغیرہ جاب کرنے کے حوالے سے بھی کچھ مشکلات آ جاتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں مرد عورت کا بات کرنا مطلقاً شریعت میں بغیر کسی مجبوری کے خواہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں بے پردگی سے، یہ تو ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔ لیکن علماء نے مجبوری میں اور پردے کا اہتمام رکھ کر ٹو دی پوائنٹ جتنی بات ہو اتنی ہی گفتگو ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں صحابہ اکرام نے آ کر 3 گروہ آئے، اور یہ بھی تنہائی میں نہیں تھا، یعنی 3 گروہ تھے، 3 بڑے گروپس تھے، اور ازواج مطہرات کی بارگاہ میں آئے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی تنہا آ کر تنہا کوئی خاتون تھی، تنہا کوئی مرد تھا، اس طریقے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات ہو۔ تو اگر کوئی مرد عورت سے یا عورت مرد سے اگر کسی صحیح وجہ کے بنا پر پردے کے اہتمام رکھ کر اگر بات چیت کرے، جیسے علماء اکرام سے اگر کوئی خاتون سوال کرے یا کوئی فتویٰ پوچھے، تو ان تمام صورتوں میں اس کا جواز نکل سکتا ہے۔ تو مطلقاً عورت کا مرد سے بات کرنا منع نہیں ہے۔ ہاں، جب شریعت کی حدود کو پھلانگ کر، جب شریعت کے قانون کو توڑ کر جب کوئی بھی ایسا کام کریں گے تو یقیناً ناجائز و حرام تک جائے گی۔ ایک تو یہ بات۔ اب یہ صحابہ اکرام کا شوق دیکھیں آپ۔ ہاں، یہ ایک اور بات، یہ دلیل بنا کر کوئی آج کا پیر یا کوئی آج کا معاذ اللہ جعلی قسم کا صاحب یہ دلیل نہیں بنا سکتا کہ عورتوں کا آمنے سامنے بٹھا کر، وہ نفوس قدسیت ہے، وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے، اور وہ زمانے میں ہوتے ہوئے بھی وہ پردے کے احکام جانا کرتے تھے۔ وہ آقا علیہ السلام کے مقدس صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے بھی معاذ اللہ بے پردگی سے کبھی بھی کسی صحابیات کے سامنے آمنے نہیں آئے۔ لیکن آج کا جو جعلی قسم کا صاحب ہے اور ہمارے جیسے لوگ ہیں، اب یہ ہزاروں نفسیات اور شیطان ان کے پیچھے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، تو یہ اگر ایسی چیزوں کو دلیل بنا کر ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے تو یہ اگر کریں گے تو کبھی کبھار گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے علماء سے پوچھ کر، علماء سے وسائل معلوم کر کے ہی ایسے اقدامات اٹھائیں۔ ایک تو یہ پیر صاحب بھی ہے آج کل کے، تو ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی پردے کا اہتمام کرے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی صحیح وجہ کے خواہ عورتوں سے یہ اس طریقے سے تعلقات رکھنا یہ خرابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے پوچھا، تو یہ صحابہ اکرام کا شوق جذبہ تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم کلام کریں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام صحابیات کے اندر جو ہے بہت زیادہ پردے کا اہتمام تھا، اور صحابہ اکرام بھی جب بھی جا کر پوچھا کرتے تھے تو وہ بھی پردے کے اہتمام سے، پردے کے اندر سے ہی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ جیسے خاص کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وراثت کے مسائل میں ماہر تھے، تو بہت سارے صحابہ اکرام جو تھے ان کی بارگاہ میں وراثت کے مسائل حل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ صحابہ اکرام جو تھے امہات المؤمنین کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور صحابیات بھی امہات المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا،
تو بہت ساری خواتین جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ان سے عرض کی کہ اس طریقے سے روکا گیا ہے ہمیں مسجد میں جانے سے، جبکہ آقا علیہ السلام نے نہیں روکا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے سرتاج میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے اس رویے کو، آج کے اس طریقے کو دیکھتے اور جو بے باکی کو دیکھتے تو آقا علیہ السلام بھی مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں صحابہ صحابیات حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آپ جڑے رہیں فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔